پیارے دوستو، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں سے بچہ جو سیکھتا ہے آگے آنے والی ساری زندگی پر اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک ماں بہت سی ذہنی الجھنوں کا شکار رہتی ہے۔ گھریلو مسائل، معاشرے کا دباؤ، جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل، اور اگر خاوند غصے والا ہے تو اس کا خوف، یہ سب اس کے ذہن پر اس قدر حاوی ہوتا ہے یا کر دیا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کو وہ آپشن پہ رکھ لیتی ہے کہ یہ کام نپٹا لوں، یہ کام کر لوں۔ سب کو خوش کرنے کے بعد جب وہ تھکے وجود کے ساتھ، تھکے ذہن کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس آتی ہے تو بات بات پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے۔ وہ کیا تربیت کرے گی اپنے بچوں کی؟ اس کو تو اب آرام کی ضرورت ہے، ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہو کے جن باتوں کو اگنور کرتے ہیں، غیر مسلم ان باتوں کو اڈاپٹ کر کے ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ یہودیوں میں جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اسے تب سے ہی پراپر ٹائم دیا جاتا ہے جس میں وہ آرام کرتی ہے، اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتی ہے، اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے خاص قسم کی میوزک سنتی ہے، اور بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے اصول اسے اس بچے کے آنے سے پہلے سکھائے جاتے ہیں۔ اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد بچے کی تربیت، پرورش اور اس کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جس میں اس کا خاوند اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اور اس طرح وہ ایک صحت مند، محنتی، کانفیڈنٹ بچہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے کہ شادی کے 15، 20، 25 سال بعد جب اولاد جوان ہوتی ہے تو عورت کو سننے کو ملتا ہے کہ تم نے کیا تربیت کی؟ تو جناب ایک تربیت کے لیے ہی تو اسے ٹائم دیا نہیں گیا تھا، اس کے سر پر گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اس طرح ڈالا گیا تھا کہ اس کام کے لیے تو اس کے پاس پراپر ٹائم ہی نہیں تھا۔ دوسری بات، بچے کے سامنے ماں کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا۔ والد صاحب بات بات پر والدہ کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ ان کا رویہ بہت سخت قسم کا ہوتا ہے، تنقیدی، اور بچے انکانشیسلی یہ سب سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے انوائرمنٹ میں بچوں کی پرسنالٹی بہت کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، ان کے ہاتھ میں صرف ڈگریاں نہ ہوں بلکہ وہ اچھے انسان بھی ہوں جو کہ دوسروں کے ذہنی سکون کا باعث بن سکیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تربیت کرنے والے یعنی کہ ماں کو عزت دینی ہوگی، ہمیں ماں کو پراپر ٹائم پرووائڈ کرنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، تب ہی ہم اپنی نسلوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اس میں انسان کے بچے کو سب سے زیادہ پالنے کی، پرورش کرنے کی، تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور کا بچہ تو دنوں میں اڑنے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی ماں اسے اڑنا، کھانا پینا، شکار کرنا سکھا دیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے، لیکن انسان کا بچہ 20-25 سال تک ماں باپ اس کو ایسے رکھتے ہیں اپنے پاس، اپنے گھر میں، اس کا کھانا پینا، اس کے رہنے کا بندوبست، اس کی بیماری میں اس کے لیے راتوں کو جاگنا، اس کی تعلیم پر اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دینا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تربیت سب سے اہم ہے۔ اگر اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی گئی تو وہ جانوروں سے بھی بدتر نکلے گا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اتفاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، تاکہ ہمارا بچہ ہم سے اچھی باتیں سیکھے۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے میں ہماری مدد فرمائے، بڑے ہو کر دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بنیں، دوسروں کے کام آنے والے بنیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔